گرامینا کی مرچ رگے باہر خوشبو اڑا اڑا کے۔ دعا کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی دعا تو ہر ایک کی قبول فرماتے ہیں، یعنی اگر دنیا کے اندر کوئی کافر و مشرک، فاسق و فاجر اور ظالم شخص بھی اگر اللہ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی دعا قبول فرماتے ہیں، اور پھر ایمان والے کی دعا تو اللہ تبارک و تعالی بدرجہ اولی قبول فرماتے ہیں۔ البتہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اور بار بار اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے تو بظاہر اس دعا کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں انسان پھر اللہ سے دعا مانگنی ہی بند کر دیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے اور سب سے بڑی بیوقوفی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، البتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے نتیجے میں اس بندے پر جو آنے والی مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ختم فرما دیتے ہیں، کہ دعاؤں کی وجہ سے وہ انسان پھر آنے والی بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے اس کو نجات مل جاتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت مولانا پیر عبدالفقار نقشبندی نے اپنی کتاب کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے اسی تعلق سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے چلے جا رہے تھے، اب انہوں نے ایک بچھو کو دیکھا کہ وہ دریا کی طرف تیزی کے ساتھ چلا جا رہا ہے، اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ بچھو پانی کے اندر نہیں تیر سکتا، وہ پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے، اور یہ پانی کی طرف تیزی کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی اس بچھو کی طرف چل دیا کہ دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ تو جیسے ہی یہ بچھو اس دریا کے کنارے پر پہنچا تو دریا سے ایک کچھوا نکلا، اور وہ کچھوا دریا کے کنارے پر آ گیا، اور یہ بچھو چھلانگ لگا کر کے اس کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، اور وہ کچھوا اس کو دریا کے اندر لے کر کے چل دیا اور دوسرے کنارے پر اس کو لے جا کر کے اس نے چھوڑ دیا، اور وہ بچھو اس کچھوے کی پیٹھ سے چھلانگ لگا کر کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور کہتے ہیں کہ میں بھی پانی کے اندر اپنے قدم ڈال کر کے اس کے پیچھے چل دیا، تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان آدمی بیٹھا ہوا سو رہا ہے، اور یہ بچھو تیزی کے ساتھ اس کی طرف جا رہا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ یہ بچھو اب جا کر کے اس نوجوان کو کاٹنے والا ہے، اس کو ڈسنے والا ہے، تو میں بھی ذہنی طور سے تیار ہو گیا کہ اگر یہ اس کو کاٹنے کے لیے اور اس کو ڈسنے کے لیے اس کے قریب گیا تو میں اس کو ختم کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے میں اور آگے چلا میں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے برابر میں ایک سانپ اس کو کاٹنے کے لیے اور اس کو ڈنک مارنے کے لیے تیار ہے، تو یہ بچھو اچھل کر کے اس سانپ کے اوپر چلا گیا، سانپ کو اس نے ڈسا، جس کی وجہ سے وہ سانپ زمین پر تڑپنے لگا اور تڑپ کر کے مر گیا۔ اس کے بعد یہ بچھو پھر وہاں سے واپس ہو لیا اور اسی طرح یہ واپس چلا گیا۔ اب میں یہ واقعہ دیکھ کر کے، یہ ماجرا دیکھ کر کے بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، اور میں نے اس نوجوان کو اٹھایا۔ اٹھانے کے لیے جب میں اس کے قریب گیا تو دیکھا اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، اور میں نے اس نوجوان کو اٹھا کر کے کہا کہ دیکھ تو سو رہا ہے اور تیرا خدا جاگ کر کے تیری اس طریقے سے حفاظت کر رہا ہے۔ جب اس نوجوان کو سانپ کو مرا ہوا پڑا دیکھا تو وہ نوجوان بڑا شرمندہ ہوا، اللہ سے توبہ و تائب ہوا، اللہ سے اس نے استغفار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ تو دیکھیے بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس سے جو آنے والی مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، یا انسان روڈ پر چل رہا ہے، روڈ پر جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں، تو دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہوتی ہے۔
دوسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ سے انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو منوعاً قبول فرما لیتے ہیں، کہ جیسے اس نے کوئی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وہ دعا قبول کر کے اس کو دنیا کے اندر اس دعا کا صلہ اور اس دعا کا نتیجہ دے دیا، جس کی وجہ سے انسان بعض دفعہ یہ خود کہتا ہے کہ میں نے اپنی فلاں دعا کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ غالباً سبھی انسانوں کے ساتھ بعض دفعہ ایسا واقعہ پیش آتا ہے، ایسے حالات بعض دفعہ بن جاتے ہیں کہ انسان جب دل سے کوئی چیز مانگتا ہے تو فوراً اس کو نظر آ جاتا ہے، فوراً اس کو وہ چیز نظر آ جاتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعا کو منوعاً قبول فرما لیتے ہیں اور دنیا کے اندر اس کو اپنی دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو ایک دعا کی قبولیت کی یہ بھی صورت ہے۔ اور تیسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی بعض دعاؤں کو روک لیتے ہیں، یعنی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصلحت کی وجہ سے اس دعا کو روک لیتے ہیں اور دنیا کے اندر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، لیکن جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد قیامت میں جاتا ہے اور میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ میرے بندے تو نے دنیا کے اندر مجھ سے دعا مانگی تھی، تو نے دنیا کے اندر مجھ سے دعا مانگی تھی، تو دیکھ آج یہ تیری دعا ہے۔ وہ تو قیامت میں بندے کو دنیا کے اندر جو دعائیں مانگی تھیں ان کا صلہ اور ان کا بدلہ قیامت میں دیا جاتا ہے۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں اور حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ جب ایمان والا بندہ قیامت میں اپنی دعاؤں کا اتنا زیادہ ثواب پاتا ہے اور اتنا زیادہ اس کو اجر ملتا ہے تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور میری ساری دعاؤں کا صلہ، ساری دعاؤں کا نتیجہ آج مجھے قیامت کے اندر مل جاتا۔ تو انسان خود یہ تمنا قیامت میں کرے گا۔ تو تیسری صورت یہ ہوتی ہے انسان کی دعا کی قبولیت کی۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے یا انسان اللہ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے حق میں صحیح نہیں ہوتی۔ مثلا انسان کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اتنا مال دے دے، یا اللہ اتنا میرا کاروبار بڑھوا دے، میری پراپرٹی اتنی کروا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب جانتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو دولت دی، میں نے اس کا کاروبار بڑھا دیا تو یہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، یا یہ کہ میری عبادت سے انحراف کر جائے گا، یا یہ کہ یہ وقت پر نماز نہیں پڑھ پائے گا اور عبادت کے اندر جو ابھی عبادت کر رہا ہے بعد میں عبادت ویسی نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں دیتے بلکہ اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے حق میں کیا چیز بہتر ہے کیا نہیں ہے یہ بندے سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے دعا کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، دعا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، چاہے چھوٹی حاجت ہو چاہے بڑی حاجت ہو، ہر حاجت کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے یہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی دعا مانگی جائے دعا پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، کیونکہ جو دعا دل سے مانگی جاتی ہیں اس کا اثر بہت جلدی نظر آتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنا ایک تجربہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی دعا میں نے دل سے مانگی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوئی ہے، صرف وہی دعا قبول نہیں ہوئی جو میں نے غفلت اور لاپرواہی میں مانگی تھی۔ تو اس لیے دعا تو قبول ضرور ہوتی ہیں، البتہ اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اس لیے دعا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، دعا کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔